بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ غامدی صاحب کے ساتھ سوال و جواب کی براہ راست نشست کو لے کر حاضر خدمت ہے۔ آغاز کرتے ہیں۔ خان صاحب، ایک موضوع پر آپ سے استفادے کا آغاز کیا تھا، ہندوستان کے جو موجودہ حالات ہیں اس میں مسلمانوں کے لیے کیا راہ عمل ہے، کیا راہ عمل ہونا چاہیے جس سے بہتری کی طرف معاملات آگے بڑھ سکیں۔ بہت ہی آپ نے تفصیل سے واضح کیا تھا کہ جو دونوں ریاستیں بنی ہیں ان کی نوعیت کیا ہے، وہ عالمی منظرنامہ کیا تھا جس وقت یہ وجود پذیر ہوئیں۔ ایک سوال لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ دونوں ریاستیں جب تقسیم ہو رہی تھیں تو تقسیم کے وقت تو جو سب سے قوی نعرہ تھا اور سب سے مضبوط نیریٹو تھا وہ تو مذہبی کا تھا۔ یہاں پر کہا جاتا تھا پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اور اسی بنیاد پر مسلمانوں نے وہاں سے ہجرت کی۔ گویا دو خطۂ ارض میں اگر دو ممالک بنے ہیں تو اس میں جو چیز ہے دونوں کو الگ کرنے میں وہ تو مذہب ہے زیر بحث۔ سوال یہ ہے کہ اگر مذہب کی بنیاد پر تقسیم ہوئی ہے اور جو کہ حقیقت میں زمین پہ نظر بھی آتی ہے، تو پھر اس کے بعد کیا یہ فطری رد عمل ہے جو دوسری جگہ پر دوسرے مذہب کے ماننے والے اپنی اکثریت اور اپنی برتری کے زور پہ مسلمانوں پہ کریں گے؟ اس پورے کے پورے پس منظر میں مذہب ایک حقیقی کردار رکھتا تھا، اس کو کیسے نظر انداز کیا جا سکتا ہے؟ میرے نزدیک یہ بات ٹھیک نہیں ہے کہ بنیادی کردار مذہب کا تھا۔ بنیادی کردار قومیت کا تھا، یعنی قومیت کی شناخت کیا چیز بن رہی ہے۔ وہ کبھی رنگ ہوتا ہے، کبھی کوئی نسل ہوتی ہے، کبھی کوئی ثقافتی پس منظر ہوتا ہے اور مذہب بھی ہوتا ہے۔ اگر بنیاد یہ تھی کہ مذہب کا یہ تقاضا ہے کہ ہر حال میں لوگ ایک الگ خطے میں آ جائیں، تو پھر تو مذہب کی بنیاد پر تقسیم ہونی چاہیے تھی۔ وہ تقسیم تو پھر یہ تقاضا کرتی کہ ایک علاقہ مسلمانوں کے لیے خاص کر دیا گیا ہے، لہذا لازمی نتیجے کے طور پر جتنے مسلمان ہندوستان کے مختلف علاقوں میں بکھرے ہوئے ہیں وہ ہجرت کریں گے اور ہجرت کر کے اس علاقے میں آباد ہو جائیں گے، اور جو لوگ مسلمان نہیں ہیں، مسیحی ہیں، بدھ ہیں یا اور کسی مذہب کے ماننے والے ہیں، ہندو بھی تھے، سکھ بھی تھے، وہ یہاں سے جائیں گے اور جا کر دوسرے علاقے میں آباد ہو جائیں گے۔ تو یہ بنیاد نہیں تھی، بنیاد بالکل وہی تھی جو عام طور پر قومیت کے پس منظر میں بنا کرتی ہے۔ یعنی اگر آپ دیکھیے تو کشمیر مثلاً ایک علاقہ ہے، کشمیر میں کشمیری قوم اپنی ایک تاریخ رکھتی ہے۔ یہ تاریخ کئی سو سال پرانی تاریخ ہے، اور بطور ایک ریاست کے یا ایک علاقے کے اپنی ایک شناخت بھی رکھتی ہے۔ اس میں دوسری قوموں کے لوگ بھی ہوں گے، دوسرے مذاہب کے لوگ بھی ہوں گے، تو کشمیری قوم بنیاد بن جاتی ہے کہ اس خطے کو حق خود ارادی ملنا چاہیے۔ ٹھیک، اسی طرح کی بہت سی تحریکیں آپ خود بر صغیر کے دوسرے علاقوں میں بھی دیکھتے ہیں۔ تو یہ بالکل صحیح ہے کہ اس وقت مذہب کی بنیاد پر قومیت کے احساس نے علیحدگی کے جذبات پیدا کیے، یعنی یہ چیز سامنے آ گئی کہ مسلمان اپنے سیاسی، سماجی اور معاشرتی حقوق کی حفاظت اس درجے میں نہیں کر سکیں گے جس طرح کہ وہ چاہتے ہیں۔ یہ بات صحیح تھی یا غلط تھی یہ اس وقت ہمارا موضوع نہیں ہے، لیکن اصلاً یہ چیز تھی جو پیدا ہوئی، اور یہ معلوم ہے کہ ایک لمبے عرصے تک مسلمانوں کی قیادت نے یہ کوشش کی کہ کوئی اچھا باوقار معاہدہ ہو جائے، یعنی کوئی سمجھوتا ہو جائے جس کے تحت بر صغیر کا یا پورے ہندوستان کا نظم چلایا جا سکے۔ وہ نہیں ہو سکا، اس میں بڑے مراحل آئے، بلکہ خود قائد اعظم کو، محمد علی جناح کو، یہ آپ جانتے ہیں کہ وحدت کا سفیر کہا جاتا تھا۔ ان کی کوشش بھی یہ تھی کہ متحدہ ہندوستان میں مسلمان ایک قوم کی حیثیت سے اپنے حقوق کی حفاظت کر سکیں۔ تو بڑا فرق ہے کہ مذہب بنیاد بن رہا ہے، اور بڑا فرق ہے کہ مذہب کی بنیاد پر کوئی قومیت وجود میں آ گئی ہے، اس کے سیاسی، اس کے معاشرتی حقوق مسئلہ بن رہے ہیں۔ تو دوسری بات ہے جس کی بنیاد پر یہ تقسیم ہوئی تھی، اور اس میں اس پہ اتفاق کر لیا گیا تھا کہ وہ لوگ جو ان علاقوں میں آباد ہیں جہاں ان کی اکثریت ہے، ان کو کم سے کم اپنے حقوق کی حفاظت کے لیے ان کی اپنی ریاست، ان کی اپنی مملکت مل جائے، وہ آزادی کے ساتھ وہاں اپنے مذہب کے مطابق، اپنی ثقافتی روایات کے مطابق زندگی بسر کر سکیں۔ گویا مذہب کو، ثقافتی روایات کو، ان کی زبان کو، ان کے تمدنی تقاضوں کو ایک طرح کا خطرہ لاحق ہوا بقول اس وقت کی قیادت کے۔ تو یہ بنیاد بنی ہے۔ اس میں چونکہ مذہب کی بنیاد پر قومیت کا احساس پیدا ہوا ہے تو مذہب بار بار زیر بحث آ جاتا ہے۔
اپنی ذات میں یہ کوئی مذہبی تحریک نہیں تھی، بلکہ مذہب کی بنیاد کے اوپر جو شناخت بن جاتی ہے اس سے انسانوں کے حقوق کی ایک الگ صورتحال سامنے آتی ہے. یعنی وہ ظاہر ہے کہ اپنی ایک تہذیبی شناخت رکھتے ہیں تو یہ چاہتے ہیں کہ ان کو موقع ملے کہ وہ آگے بڑھ سکیں، ان کے لیے دوسری قوموں کے ساتھ مسابقت کے جو مواقع ہیں وہ عدل کی بنیاد پر انہیں میسر ہوں، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ بہتری اس میں چاہتے ہیں. اسی طرح سے دوسرے بہت سے معاملات جو قومیت کی سطح پر، اور وہ قومیت اس طرح میں نے آپ سے عرض کیا کہ وہ کبھی رنگ کی بنیاد پر یہی احساس پیدا کر دیتی ہے، کبھی زبان کی بنیاد پر کر دیتی ہے، کبھی کسی دوسری بنیاد پر. چنانچہ دیکھ لیجئے کہ اس کے بعد بنگلہ دیش میں کیا ہوا، یعنی مشرقی پاکستان میں اسی قومیت نے علاقے، رنگ، نسل، زبان، ان ساری چیزوں کی بنیاد پر، بلکہ ثقافتی پس منظر کی بنیاد پر بالکل اسی طرح کے جذبات پیدا کیے، اور اسی طریقے سے علیحدگی کی تحریک چلی، اور اسی طرح سے وہ ایک الگ ملک بن گیا. تو یہ کسی موقع کے اوپر کوئی بھی چیز اس کا باعث بن سکتی ہے کہ جس کو آپ خطرے میں دیکھتے ہیں، تو وہ اس موقع کے اوپر مسلمانوں کی بحیثیت مجموعی قومی شناخت تھی جو مذہب نے ان کے اندر پیدا کر دی ہے. اس کی صحیح نوعیت یہ ہے. ٹھیک. اچھا مولانا صاحب نے بات کی قائد اعظم کی، تو عام طور پہ جو کسی تحریک کا قائد ہوتا ہے، لیڈر ہوتا ہے، روح رواں ہوتا ہے، اس کا اپنا نقطہ نظر، اس کا اپنا نیریٹو بہت اہم ہوتا ہے، چونکہ اس کے ذہن میں کیا ہے اور عوامی جذبات کیا ہیں، وہ دو الگ الگ چیزیں ہو سکتی ہیں. عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے جی قائد اعظم نے تو یہ کہا تھا کہ پاکستان ہم اس لیے بنا رہے ہیں کہ ہم اسلام کی ایک تجربہ گاہ بنائیں، خطہ ارض ایسا ہو جہاں پر اسلامی اصولوں پر ہم عمل درآمد کر کے دنیا کو ایک رول ماڈل بھی دیں. تو پھر اگر قوم ہی کی بنیاد پہ مقدمہ لڑا جا رہا تھا تو پھر قائد اعظم کے یہ جو بیانات عام طور پہ مذہبی تنظیموں کے جلسوں میں پیش کیے جاتے ہیں، ان کی پھر حقیقت کی؟ بالکل ٹھیک ہے، بالکل درست ہے. یعنی جس وقت ایک قومیت اپنی حفاظت کے لیے علیحدگی کا مطالبہ کرتی ہے تو کس لیے کرتی ہے؟ اس لیے کرتی ہے نا کہ جو اس کی بنائے قومیت ہے اس کے اظہار کا موقع اس کے پاس ہو، اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کا موقع ہو. تو میں نے عرض کیا ہے کہ جب قومیت کا احساس پیدا ہوتا ہے تو آخر قومیت کا احساس کیا احساس کو شاعرانہ سطح پر بیان کر دینے کے لیے پیدا ہوتا ہے؟ اسی لیے تو پیدا ہوتا ہے نا کہ اس کے اظہار کے تقاضے مجبور کر رہے ہوتے ہیں. میری زبان ہے، مجھے موقع ہو کہ میں اپنی زبان میں لکھوں. میرے ایک پس منظر کی ثقافتی تہذیبی روایت ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں اس کے مطابق زندگی بسر کروں. اسی طریقے سے یہ بات بالکل ٹھیک تھی کہ ہمارا مذہب ہے، تو اگر ہمارے مذہبی تقاضے ہوں گے اور ان کو ہم پورا کرنا چاہیں گے تو ہمیں وہ چیز درپیش نہیں ہوگی کہ جو متحدہ ہندوستان میں درپیش ہو سکتی ہے. تو یہ سارے در حقیقت مسلم قومیت کے تقاضے ہیں جن کو وقتاً فوقتاً مسلمانوں کی لیڈرشپ بیان کر رہی تھی اور قائد اعظم نے بھی بیان کیا. ٹھیک. اچھا غام صاحب، پھر جن لوگوں نے ہجرت نہیں کی، انہوں نے یہ جو مسلمانوں کے بحیثیت قوم ایک فیصلہ کیا، مسلمانوں کی لیڈرشپ نے اس کو تسلیم نہیں کیا، تو عقل تو یہی کہتی ہے نا کہ اگر ایک مذہب وحدت بن رہی ہے، اس قوم کی شناخت بھی ہوئی ہے، اس کا تہذیبی پس منظر بھی ایک ہے، تو پھر تو ہونا یہی چاہیے تھا کہ پوری قوم اٹھ کے پھر دوسری جگہ پہ جاتی اور اپنے آزادانہ تصور کے مطابق زندگی بسر کرتی. جن لوگوں نے یہ فیصلہ نہیں کیا اس عملی حقیقت کے سامنے آ جانے کے بعد، تو پھر وہ خود اس کانفلکٹ کو قائم کرنے میں یا اس کا سامنا کرنے کے لیے شعوری طور پر آمادہ ہو گئے، تو پھر ان کا فیصلہ یہ مطلب علم اور عقل تو کہتی ہے کہ غلط تھا، انہوں نے ہجرت نہیں کی. نہیں، یہ تو فیصلہ ہوا ہی نہیں تھا. یہ کب کہا گیا تھا کہ وہ سب لوگ کے جو مسلمان ہیں ان کے لیے ایک الگ ملک ہوگا اور وہ سب لوگ کے جو ہندو ہیں ان کے لیے الگ ملک ہوگا؟ یہ بات تو کہی نہیں گئی تھی. میں نے تو بات کی ابتدا یہاں سے کی ہے کہ جو جدید قومی ریاست کا تصور پیدا ہوا ہے وہ کیا تصور ہے؟ یعنی ایک علاقے میں، ایک خطہ ارض میں اگر کسی گروہ کی اکثریت ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ اس کو کسی بڑی مملکت کا یا سلطنت کا حصہ بن کر نہیں رہنا اور وہ الگ سے اپنی کسی بھی شناخت کی بنیاد پر ایک الگ مملکت قائم کرنا چاہتے ہیں تو ان کو اس کا حق ہے. اسی کو آپ کہتے ہیں نا قوموں کا حق خود ارادی. تو اس اصول پر تھا. یہ تو کبھی کہا ہی نہیں گیا تھا کہ لوگ اس طرح ہجرت کریں گے. ہجرت تو اصل میں جو فسادات پیدا ہو گئے اس کے بعد ہونا شروع ہوئی، ورنہ یہاں سے ہندوؤں کے، سکھوں کے، دوسری اقوام کے جانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا. اسی طرح مسلمانوں کا بھی کوئی ارادہ نہیں تھا کہ وہ اگر ان علاقوں میں ہیں جو پاکستان کا حصہ نہیں بنیں گے تو وہ ہجرت کر کے آئیں گے. ایک یہ ہے کہ آپ اپنی خوشی سے کسی موقع کے اوپر نقل مکانی کر لیتے ہیں، لیکن یہ بطور ایک اصول کے، بطور ایک تصور کے کبھی زیر بحث نہیں تھا. اسی وجہ سے جب فسادات پیدا ہو گئے اور لوگوں کو نکلنا پڑا اور گھر بار چھوڑنے پڑے تو پوری لیڈرشپ ادھر بھی رو رہی تھی، ادھر بھی رو رہی تھی. ان کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ صورتحال پیدا ہو جائے گی. تو بالکل اسی طرح کی ایک تقسیم ہو رہی تھی جیسے کہ امریکہ اور کینیڈا میں ہوئی ہے، بلکہ
عام طور پر مثال بھی یہی دی جاتی تھی کہ ایک علاقے کے اندر مسلمانوں کی اکثریت ہے اور وہ چونکہ اپنے ثقافتی، تہذیبی اور مذہبی پس منظر کے لحاظ سے زندگی بسر کرنے کا حق رکھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو یہ حق متحدہ ہندوستان میں اس طرح میسر نہیں ہو سکے گا. وہ سمجھتے ہیں یا ان کی لیڈرشپ سمجھتی ہے، ان کی قیادت سمجھتی ہے. تو اس کی بنیاد کے اوپر اگر ان کے پاس ایک خطہ ارض موجود ہے تو ان کو الگ ملک بنانے کا موقع دے دیا جائے. اس میں تو یہ چیز زیر بحث ہی نہیں تھی کہ ادھر کے لوگوں کو ہجرت کر کے ادھر جانا ہے، ادھر کے لوگوں کو ہجرت کر کے ادھر آنا ہے. ان کو بھی وہاں ایک قومی ریاست میں رہنا تھا اور ادھر جو دوسرے مذاہب کے لوگ تھے ان کو بھی ایک قومی ریاست میں رہنا تھا. تو قومی ریاست کی تو بنیاد ہی اس لیے رکھنی پڑی ہے وطنیت کی بنیاد پر کہ لوگوں کے ہاں بڑے پیمانے پر نقل مکانی ہو چکی ہے. وہ مختلف ملکوں میں بکھرے ہوئے ہیں. امریکہ ہی میں دیکھیے نا کہاں کہاں لوگ مختلف مذاہب کے رہ رہے ہیں. تو اس کی ناگزیر ضرورت ہے کہ قومی ریاست، وطنیت کی بنیاد پر قومی ریاست کے تصور کو قبول کر لیا جائے. تو پاکستان اور ہندوستان دونوں اسی اصول پر الگ الگ ہوئے تھے. ٹھیک، آگے بڑھاتے ہیں. ہم سب اس بحث کو یہ بیان فرمائیے گا کہ اب ہندوستان کے اندر کروڑوں کی تعداد میں جو مسلمان آباد ہیں، وہاں پر رہ گئے، ان کو ظاہری بات اگر عددی تعداد کے لحاظ سے دیکھیے تو وہ اقلیت ہیں، ان کی تعداد کم ہے، غیر مذہب ماننے والوں کی تعداد زیادہ ہے. آپ کی نظر میں یہ کیا عناصر یا کیا وہ محرکات ہیں جس کی وجہ سے ان لوگوں نے بھی وہاں پر اس چیز کو مان کر کے ہم ایک ریاست کے برابر کے شہری ہیں، آگے بڑھ کے اس طریقے سے شاید کردار ادا نہیں کیا یا ان کو کردار ادا کرنے نہیں دیا گیا جو سامنے کی قوتیں تھیں، طاقتیں تھیں؟ ان کا کیا ماضی رہا ہے اور ان کو کیا ایسے اقدامات کرنے چاہیے جس کے نتیجے میں وہ حقیقی قومی ریاست کے شعور کو سامنے رکھ کے برابر کی سطح پر ملک کی ترقی کا حصہ بنے اور جن نفرتوں کا ان کو سامنا ہے ریاست کی جانب سے، وہاں کی اکثریت کی جانب سے، اس کو بھی وہ ختم کرنے میں کوئی مثبت کردار ادا کر سکتے ہیں؟ اس میں صدیاں لگتی ہیں، یہ آسانی سے نہیں ہوتا، اس کے لیے بہت محنت کرنی پڑتی ہے. یہی وجہ ہے کہ اس سے پہلے بھی تاریخ میں جہاں کہیں اس طرح کی صورتحال پیدا ہوئی ہے یا تو بڑے پیمانے پر لوگ نقل مکانی کر جاتے ہیں. یہ جو آپ دیکھتے ہیں کہ مختلف علاقوں میں لوگ برف زاروں میں چلے گئے، دور دور چلے گئے، تو کیا محرکات ہوتے ہیں؟ یا معاش محرک بنتی ہے، یا عشق محرک بنتا ہے، یا جرم کے نتیجے میں بھاگنے کی ضرورت پیش آ جاتی ہے، اور یا اسی طرح کے حالات ہوتے ہیں جن میں لوگ کرتے ہیں. تو یہ چیز ایسے 2 دن میں نہیں ہو سکتی. یعنی یہ جو قومیت کا تصور پیدا ہوا ہے یا قومی ریاست کا، یہ بڑا جدید تصور ہے. اس سے پہلے تو آپ جانتے ہیں کہ فتوحات کی بنیاد پر سلطنتیں بن جاتی تھیں، لوگ اس میں رہ رہے ہوتے تھے. تو وہاں سوال یہ ہوتا تھا کہ بادشاہ سلامت کیا ہے، ان کا مذہب کیا ہے. جو خاندان حکومت کر رہا ہے مذہبی لحاظ سے یا اپنے رویے کے اعتبار سے وہ لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے. اس میں جتنے بھی لوگ تھے، یعنی خواہ بادشاہ کی اپنی قوم کے لوگ ہیں، وہ بھی در حقیقت رعایا ہوتے تھے. تو رعایا کی حیثیت سے سب لوگ برابر ہیں، کسی کے لیے بولنے کا کوئی امکان نہیں، کسی کی بغاوت کا کوئی امکان نہیں، کسی کے لیے حقوق کا کوئی امکان نہیں. وہاں تو عنایت خسروانہ اور شفقت شاہانہ بس یہی ہوتی تھی اور لوگ اس کے لیے منتظر ہوتے تھے. تو انہوں نے اپنی اس تقدیر کو قبول کر لیا ہوا تھا. اب ظاہر ہے کہ جب آپ نے قومیت کی بنیاد کو قبول کر لیا اور یہ کہا کہ وطنی قومیت کی بنیاد پر ریاستیں بن سکتی ہیں، تو اس کے ساتھ لوگوں میں اپنے حقوق کا شعور بھی پیدا ہوا ہے، اپنی ذمہ داریوں کا احساس بھی پیدا ہوا ہے. وہ جو کہا ہے نا ہمارے شاعر نے کہ جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگر، تو یہ خود شناسی اور خود نگری جو ہے اس کے آثار ہم ہر جگہ دیکھتے ہیں. تو اس کو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ چیز جیسے ہی پیدا ہوگی تو اس کے بعد جو اکثریت میں لوگ ہیں، خواہ وہ یورپ کے ملکوں میں وہ لوگ ہوں کہ جو صدیوں سے وہاں آباد تھے، جنہوں نے ان ملکوں کو کسی زمانے میں فتح کیا تھا، وہ لوگ اس کو قبول کر لیں گے. اسی طرح امریکہ میں جو ایک بہت بڑی قوت موجود ہے، ظاہر ہے کہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے پہل اس ملک کو آ کے آباد کیا، اب بھی وہ بہت بڑی اکثریت میں ہیں، تو وہ بھی اس کو ٹھنڈے پیٹوں برداشت کر لیں گے. آسان نہیں ہوتا. اس لیے یہ جدوجہد کا میدان ہے اور اس میں دونوں کو کوشش کرنی چاہیے. ظاہر ہندوستان میں اگر ہندوؤں میں، اگر دلتوں میں، اگر مسیحیوں میں، اگر بدھوں میں وہ لوگ موجود ہیں کہ جو دنیا کی موجودہ حالت کو سمجھ سکیں، قومی ریاست کے کیا محاسن ہیں ان کا احساس کر سکیں. موجودہ صورتحال میں جب اتنے بڑے پیمانے پر نقل مکانی ہو گئی، کروڑوں لوگ ہیں ہندوستان میں جو دوسرے مذاہب کے ماننے والے ہیں، تو اس میں اس کے سوا کوئی اور حل ہے نہیں. یا تو پھر کوئی حل پیش کرنا چاہیے. یعنی ایک حل تھا کہ اس علاقے میں چونکہ مسلمانوں کی اکثریت ہے، چلیے اس کو ایک الگ ملک بنا دیتے ہیں. یہ آپ کہاں بنائیں گے؟
بہت سے لوگ ہیں جو اطمینان کے ساتھ تجویز پیش کر دیں گے کہ مسلمانوں کو بھی آہستہ آہستہ بعض علاقوں میں آ جانا چاہیے. آپ کے معاشی محرکات، آپ کے سماجی محرکات، آپ کا خاندانی پس منظر، ہزاروں چیزیں ہوتی ہیں جو مل کے آپ کو کسی جگہ متمکن کرتی ہیں. یہ باتیں کسی میز پر بیٹھ کے کہہ دینا آسان ہوتا ہے، قوموں کے لیے آسان نہیں ہوتا. جس وقت اس بڑے پیمانے کے اوپر ہجرت لوگوں کو کرنی پڑی اور اس طرح سے لوگ نکلے، تو آپ جانتے ہیں کہ پھر کیا ہوا تھا. یعنی کتنے لوگ ہیں کہ جو مارے گئے، کتنے بچے ہیں کہ جو کاٹ ڈالے گئے، کتنی عورتیں ہیں کہ جن کی عصمت دری ہوئی. تو یہ سب کیا آپ چاہتے ہیں کہ دوبارہ کیا جائے؟ جب آپ بڑے پیمانے پر اس طرح کا کوئی کام کرنا چاہیں گے تو پھر دوسرے لوگوں کی طرف سے رد عمل ہوتا ہے. اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے کہ ایک قومی ریاست یعنی نیشن سٹیٹ کے تصور کو مستحکم کیا جائے اور اس میں سب قوموں کی لیڈرشپ اپنا کردار ادا کرے. مسلمانوں کی لیڈرشپ کو بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. اور جب تک آپ یہ مزاج نہیں پیدا کریں گے کہ ہم سب کو ایک قومی ریاست کے طور پر سیاسی معاملات میں، سماجی معاملات میں، معاشی معاملات میں شریک ہونا ہے، اس وقت تک یہ چیز حاصل نہیں کر سکتے. اب یہ کہ یہ کوئی ہموار سڑک نہیں ہے کہ آپ بس ایک تصور پیدا کریں گے اور چل نکلیں گے. اس کے لیے آپ کو تعلیم میں جدوجہد کرنی ہے، اپنے آپ کو آگے بڑھانے کے مواقع پیدا کرنے ہیں اور اپنے رویے، اپنے طرز عمل کی بھی اصلاح کرنی ہے اگر اس میں کوئی خرابی موجود ہے، اور یہ سب قوموں کو مل کے کرنی ہے. ہمیں اصل میں یہ بتانا چاہیے بجائے اس کے کہ ہم اس کو پھر ایک مرتبہ ایک قوم کے حقوق کی جنگ بنا دیں. ہمیں اس قومی ریاست کے تصور کو محکم کرنا چاہیے. مجھے بھی، آپ کو بھی، مسلمانوں کے رہنماؤں کو بھی، مسیحیوں کے رہنماؤں کو بھی. مسیحیوں کے خلاف بھی بہت سے اقدامات ہوتے رہتے ہیں، وہاں ایک بڑی اکثریت ہے ہندوؤں کی، اور یہ بھی ہمیں معلوم ہے کہ اس پچھلے عرصے کے دوران میں جو وہ ایک نفرت کی فضا پیدا ہوئی تھی تقسیم کے موقع پر، اس نے وہاں پہ ہندوتوا کا ایک عقیدہ بنا کے رکھ دیا ہے اور اب ان کی سیاست کا محور یہی چیز بن گئی ہے. لیڈرشپ بھی ایسی وجود میں آ چکی ہے کہ جو قومی ریاست کے اس تصور کو اس طریقے سے قبول نہیں کرتی. اور میں نے پچھلی دفعہ بھی کہا تھا کہ یہ چیز دونوں جگہ ہوئی ہے، بس فرق صرف اتنا ہوا ہے کہ ادھر ایک مذہبی ریاست کے تصور کا مقابلہ بڑی چھوٹی اقلیت یا اقلیتوں سے ہے اور وہاں ایک بڑی اکثریت سے ہے. تو اگر مثال کے طور پر ہندو اپنے مذہب پر عمل کرنا چاہتے ہیں یا وہ ریاست کی سطح پر بھی اپنے لیے کوئی قوانین بنانا چاہتے ہیں، وہ نکاح کے، طلاق کے اور بھی بہت سے قوانین ہو سکتے ہیں، بنائیں، اس پہ کس کو اعتراض ہے. لیکن یہ کہ وہ مسلمانوں سے یا مسیحیوں سے یا بدھوں سے یہ تقاضا کریں کہ وہ اپنے مذہب اور اپنی روایات اور اپنی ثقافت اور اپنی تہذیب کو ان کے تابع کر دیں، تو یہ بالکل احمقوں کی جنت میں رہنا ہے. کوئی قوم یہ کام نہیں کرے گی. اب یہ دیکھیے نا کہ مثال کے طور پر جو مذہبی معاملات ہوتے ہیں، یہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں تو توحید ایک آخری درجے کی چیز ہے. ہمارا دین توحید کا دین ہے. ہم توحید کے معاملے میں معمولی درجے کا بھی کوئی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ہمیں بتا دیا گیا ہے کہ شرک اتنا بڑا گناہ ہے اور اتنا بڑا جرم ہے کہ ہر گناہ کی معافی ہو سکتی ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی نہیں ہو سکتی. تو یہ ہمارا عقیدہ ہے نا، تو کیا ہم اس عقیدے کا اظہار نہیں کریں گے؟ ہم اس کو بیان نہیں کریں گے؟ یہ حق ہمیں حاصل ہونا چاہیے. ہمارے مقابلے میں کچھ دوسرے لوگ سمجھتے ہیں کہ اصل چیز تو شرک ہے اور شرکی کی بنیاد کے اوپر سب مسائل حل ہوتے ہیں، اور شرک در حقیقت اپنے کچھ کلامی پس منظر کی چیزیں بھی رکھتا ہے، فلسفیانہ پس منظر بھی رکھتا ہے، اور اس کے پاس تو فلاں اور فلاں چیز کا استدلال ہے. کریں بیان اس بات کو. تو نہ آپ اس کے اوپر نکیر کریں نہ وہ اس کو نکیر کریں. لوگ آزادانہ طریقے سے جس چیز کو صحیح سمجھیں اس کو قبول کریں. اسی طرح جو آپ کے مقدسات ہیں ان کے بارے میں بھی دوسروں سے بس اسی کا تقاضا کرنا چاہیے کہ وہ بدتمیزی کا رویہ اختیار نہ کریں، لیکن مان لیں. یعنی ہم سے یہ تقاضا کیا جائے کہ ہم بتوں کی عزت کرنا شروع کر دیں گے. ہمیں بتایا گیا ہے کہ تو رجسم من عمل الشیطان ہے، کیسے کریں گے؟ اچھا، اسی طریقے سے ہم گائے کو اپنی ماتا سمجھ لیں گے، یہ ممکن نہیں ہے. تو اس طرح کے دوسروں سے مطالبات کرنے کی بجائے آپ وہاں کھڑے ہوں جہاں پر اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ لوگ کھڑے ہوں، کہ وہ اپنے مذہب پر آزادی سے عمل کریں، اپنے مقدسات کا احترام کریں، اور پھر باہمی احترام کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ مل کے رہنا سیکھیں، ایک قومی ریاست کے افراد کی طرح. نہ وہ اس طرح کے مطالبات کریں، یعنی جو لوگ اکثریت میں ہیں کہ آپ ہمارے مذہب پر عمل کرنا شروع کر دیں، اور نہ ادھر کے لوگ مطالبات کریں. نہ یہ مطالبات کیے جائیں کہ تھوڑا سا آپ
ہمارے ساتھ مل کے رام رام کر لیں، ہم تھوڑا سا آپ کے ساتھ مل کے اللہ اللہ کر لیں گے. یہ بالکل احمقانہ باتیں ہوتی ہیں. یعنی مذہب، نظریہ، فلسفہ، اس کے ساتھ انسان کی بے پناہ محبت ہے اور وہ اس کو حق و باطل کی چیز سمجھ کے اختیار کرتا ہے. تو اس میں کوئی چارہ اس کے سوا نہیں کہ ایک دوسرے پر کسی چیز کو ٹھونسنے کی بجائے آپ باہمی احترام کے ساتھ مل کے رہنا سیکھیں اور ایک دوسرے کے جذبات، احساسات، مقدسات سب کے ساتھ عزت سے پیش آئیں. البتہ یہ کہ جو چیز غلط ہے اس کو ہم غلط کہیں گے. اخلاقی لحاظ سے ہمارے بعض تصورات ہیں، اسی طرح ہمارے بعض عقائد ہیں، ان کو حق حاصل ہے کہ وہ جن چیزوں کو ہمارے یہاں غلط سمجھتے ہیں ان کو بیان کریں، اس کی دعوت دیں، اس کا استدلال پیش کریں. نہ اس پر ہمیں مرنے مارنے کے لیے اترنا چاہیے، نہ ان کو اترنا چاہیے. باہمی تعلق ہر حال میں استدلال، دعوت، تبادلہ خیالات کا ہونا چاہیے اور مل کے رہیں اور بہت ہنسی خوشی ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہوئے آپ اپنے طریقے پر زندگی بسر کریں. وہ اپنے طریقے پر ایک قومی ریاست کے اندر اگر رہنا ہے امن کے ساتھ، اس کے سوا کوئی چارہ نہیں. اگر آپ منوانے کی کوشش کریں گے اور دوسروں کو پابند کریں گے کہ جو جذبات آپ کے ہیں وہی مثال کے طور پر بتوں کے لیے ہم مسلمانوں کے ہو جائیں یا توحید کے لیے ان کے ہو جائیں، یہ بالکل ہی بیوقوفی کی بات ہوگی. اور میرا نہیں خیال کہ ایسی حماقتوں کو کوئی فلسفہ بنا کے آگے بڑھنا چاہیے. اصول وہی ہے کہ یہ قومی ریاستیں ہیں، برابر کے شہری ہیں، برابر کے شہریوں کی حیثیت سے ان کو جینے کا حق ہے، رہنے کا حق ہے، اپنی تہذیبی اور ثقافتی روایات کی پیروی کرنے کا حق ہے، اپنے مذہب پر عمل کرنے کا حق ہے، اپنے مذہب کو بیان کرنے کا حق ہے، اور لوگوں کا حق ہے کہ وہ آزادانہ طریقے سے جس مذہب کو چاہے اختیار کریں. اچھا، بہت ہی خوبصورتی سے آپ نے تمام پہلوؤں کو احاطہ کیا. چند مختصر سے پہلو بچاتا ہوں، آپ کا کمنٹ سامنے آ جائے. کہا ہی جاتا ہے جی اب ایک طرف سے آپ پوری زندگی بچوں کو ساتھ والے ملک میں پڑھائیں گے، غزوہ ہند، اور تو پھر جو اکثریت وہاں موجود ہے اس کے بھی شعور میں یہ بات آئے گی نا کہ بھئی ان کو جب موقع ملے گا تو یہ تو مذہبی طور پہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا خاتمہ کرنا اور لال قلعے کے اوپر جو ہے وہ جھنڈا لہرانا ہے. تو پھر مذہبی نیریٹو بھی جب تک چینج نہیں ہوگا اس وقت تک وہاں کے مسلمانوں کے ساتھ یہ جو برتاؤ ہے ان کا انتہا پسندی کا، وہ بھی تو پھر کم نہیں ہو سکتا نا. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دونوں مذاہب کے لوگ بعض ایسی چیزیں پیش کر سکتے ہیں کہ جن سے نفرت بڑھے. اس سے پہلے بھی یہ ہوا ہے. اس میں بھی لوگوں کو آگے آنا چاہیے اور آگے آ کر اچھی قیادت کو تصورات کی بھی درستی کے لیے کام کرنا چاہیے. وہ دنیا میں وہ زمانے رہے ہیں جس میں قومیں قوموں پر چل دوڑتی تھی، بڑے بڑے فاتحین پیدا ہو جاتے تھے، وہ بھی اسی طریقے سے آگے بڑھتے تھے. تو یہ بتانا چاہیے نا آگے بڑھ کے. تو اگر کوئی غزوہ ہند ہونا تھا تو وہ ہو گیا ایک زمانے میں، وہ دور گزر گیا. اور اس میں یہ معلوم ہے کہ محمد بن قاسم آئے اور ہندوستان میں مسلمان بھی آ گئے، عرب بھی آ گئے، دوسری قومیں بھی آ گئیں، اور اس طریقے سے یہاں پر آپ کو موقع ملا کہ اس سرزمین میں آپ آج کروڑوں کی تعداد میں ہیں اور رہ رہے ہیں. بس ہو گیا وہ معاملہ. اب اس کے بعد اس طرح کی کوئی چیز نہ ہونی ہے، نہ ہونے کے کوئی امکانات ہیں. باقی رہی یہ بات کہ دنیا میں کوئی ایسی تبدیلی آ جائے کہ قومی ریاست کے تصور کی بجائے آپ کسی بہتر حل کو پیش کر سکیں، بڑی اچھی بات ہے. اس لیے کہ سیاسی، سماجی، معاشرتی سطح پر کوئی چیزیں حتمی نہیں ہوتی، ان کے درمیان تبدیلیاں آتی رہتی ہیں. آپس میں تبادلہ خیالات کریں، اور اگر کوئی بہتر چیز سامنے آ جاتی ہے تو جیسے دنیا نے پچھلی صدی کی ابتدا میں اس تصور کو روبہ عمل کرنا شروع کر دیا، ہو سکتا ہے کوئی نیا تصور پیدا ہو جائے. لیکن یہ ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ اگر آپ کوئی ایسی بات پیش کریں گے جس کا تعلق فتوحات کے اس تصور کو زندہ کرنا ہوگا، تو پھر اس بات کے لیے تیار رہیں کہ دوسرا بھی آگے سے مدافعت کا رویہ اختیار کرے گا. یعنی آپ اگر یہ کہیں گے کہ ہم نے آپ پر حملہ کرنا ہے تو پھر گلہ نہ کریں. اس لیے کہ جو حملہ کرنے کی باتیں کرتا ہے اس کو دوسرے کی طرف سے مدافعت بلکہ حملے کے لیے اور آگے بڑھ کر حملے کے لیے تیار رہنا چاہیے. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یا تو ان باتوں کو کرنا چھوڑ دیں اور دونوں فریق چھوڑ دیں، اور جس طرح کے مہذب لوگ رہتے ہیں رہیں، اور اگر یہ باتیں کرنی ہیں تو پھر اس کے بعد واویلا اور ماتم نہ کریں. پھر بہرحال یہ باتیں ہوں گی، اور ہوں گی تو اس کے کچھ نتائج بھی نکلیں گے، رد عمل بھی ہوگا، اور اس میں نفرت آخری درجے تک پہنچے گی. اس کو پھر روکنا ممکن نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہم سب دو مختصر پہلو پھر تکمیل کی طرف لے جائیں گے اس موضوع کو. یہ بتائیے گا کہ آپ جمہوریت کی بات کرتے ہیں ہمیشہ کہ بھئی سسٹم چلتے رہنا چاہیے، اور وہی خود بخود تنقید کرتا ہے. ہندوستان میں ہم نے دیکھا کہ اتنے لمبے عرصے سے سسٹم چل رہا ہے، لیکن وہی سسٹم آخر کار انہی لوگوں کو منتخب کر کے لے آیا جو اپنے مذہبی خیالات میں اتنی انتہا پسندی رکھتے ہیں. تو پھر جمہوریت کے ذریعے بھی اگر سماج کی بہتری نہیں ہوئی تو پھر اور کیا حل ہے؟ نہیں، دیکھیے بات یہ ہے کہ جمہوریت تو ایک طریقہ ہے کہ آپ نے نژاد کا فیصلہ کیسے کرنا ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ جو قومیں ہیں بحیثیت مجموعی، ان کی فکر کیا ہے، یعنی وہ کس مقام پر کھڑی ہیں.
تو پچھلے زمانے میں یا پچھلی 2 صدیوں میں جو افکار پیدا ہوئے تھے انہوں نے نئی قیادت پیدا کر دی تھی. یہ رد عمل ہے اس قیادت کا، اور یہ ہونا تھا اکثریت کی طرف سے، اور ہر جگہ ہوا ہے. ہم نے خود اس کو ملائیشیا میں دیکھا یہ کس درجے میں ہے، انڈونیشیا میں یہ موجود رہا ہے، اسی طرح یورپی ملکوں میں بھی یہ موجود ہے، بعض جگہوں پر اس کا ظہور بھی ہوا. آپ نے دیکھا کہ کتنے بڑے پیمانے پر سربیا وغیرہ میں اس طرح کے معاملات ہوئے، کوسوو میں. تو یہ سب چیزیں جتنی ہیں یہ ایک بار ہونی ہیں، اور میرا اپنا احساس یہ ہے کہ جلد یا بتیر دونوں طرف کی قیادت ہر جگہ یہ محسوس کر لے گی کہ یہ مسئلے کا حل نہیں ہے. یعنی کروڑوں کی تعداد میں لوگوں کو آپ جلاوطنی پر مجبور نہیں کر سکتے، اور اگر نہیں کر سکتے تو پھر ان کے وجود کو مان کر حل نکالنا پڑے گا. میں اس کو ایک وقتی رد عمل سمجھتا ہوں. انسانیت کو ظاہر ہے اس طرح کی چیزیں وقتی طور پر بھی ظہور پذیر ہوں تو 10-20 سال تو بھگتنی پڑی جاتی ہیں، لیکن جلد یا بدیر لوگ اس حقیقت کا اعتراف کر لیں گے کہ ہم قومی ریاستوں کے تصور پر جی رہے ہیں. اس سے بہتر کوئی چیز پیش کرنی ہے تو ضرور پیش کریں، لیکن وہ پہلے فکری سطح پر زیر بحث آنی چاہیے. اگر آپ اس کو قبول نہیں کریں گے تو پھر مخاصمت ہے، پھر جنگ ہے، پھر لڑائی ہے، پھر جمہوریت کچھ نہیں کر سکتی. اس لیے کہ جمہوریت کے لیے پہلے اس اصول کو ماننا ضروری ہے کہ برابر کے شہری ہیں اور برابر کی سطح پہ شریک ہونا ہے. آپ اس اصول کو نہیں مانتے تو جمہوریت آپ کا کیا کر لے گی. ٹھیک ہے صاحب، آخری پہلو، ہندوستان کے اندر ان تمام حالات پر نظر رکھنے والے ایک بہت بڑے دائی، مفکر، عالم مولانا وحید الدین خان جو ہمیشہ ایک بات کہتے تھے، میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ کا اس پہ کمنٹ کیا ہے. وہ کہتے تھے کہ ہندوستان کے مسلمانوں کو جس ایک چیز پہ فوکس کرنا چاہیے وہ تعلیم ہے. موجودہ زمانے میں آپ کے ملی تشخص، قومی حیثیت میں آگے بڑھنے کا اگر کوئی رستہ ہے تو وہ تعلیم ہے، اور دنیا اتنی کھل چکی ہے کہ آپ اگر کسی فن میں، کسی علم میں مہارت پیدا کرتے تو کوئی آپ کو روک نہیں سکتا آگے بڑھنے سے، معاشی جدوجہد میں بھی اور سماج میں کردار کے حوالے سے بھی. آپ کیا اس سے متفق ہیں کہ تعلیم ہی کا واحد رستہ ہے جس سے مسلمان کہیں بھی ہوں وہ آگے بڑھ سکتے ہیں؟ کوئی بھی قوم ہو، قوم جب بھی آگے بڑھے گی علم اور اخلاق میں برتری کی بنیاد پر بڑھے گی. تو اس وجہ سے ہدف بھی یہی ہونا چاہیے، لیڈرشپ کو جذبہ بھی یہی پیدا کرنا چاہیے. اگر آپ علم میں برتر ہو جاتے ہیں دنیا کی کوئی طاقت بھی آپ کو شکست نہیں دے سکتی. اس کے بعد تو پھر پہلی دوسری جنگ عظیم کی طرح بڑی جنگ کرنی پڑے گی دنیا کو، ورنہ عام حالات میں آپ کا راستہ نہیں روکا جا سکتا. تو اس لیے وہ بڑی صحیح بات کہتے تھے، اور اللہ تعالیٰ ان کو جزا دے. انہوں نے ہمیشہ اس کی منادی کی کہ آپ کا فوکس نہ حقوق ہونے چاہیے، نہ اس طرح کی بحثیں ہونی چاہیے، نہ سیاسی مطالبات ہونے چاہیے. آپ کا قومی ہدف یہ ہونا چاہیے کہ آپ علم اور اخلاق میں اعلیٰ ترین برتر مقام پر پہنچیں گے. اس کے بعد دنیا کے اندر آپ انقلاب کے دائی ہوں گے. اور اگر علم و اخلاق میں آپ برتری کے مقام پر نہیں ہیں تو یہ ساری جتنی چیزیں ہیں یہ سوائے اس کے کہ ایک خاص طرح کی منافرت کی فضا پیدا کر دیتی ہیں، اور جنگ و جدال اور بدامنی کے مختلف مظاہر آپ دیکھ لیتے ہیں، اس کا اور کوئی نتیجہ نہیں.